فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صلوات بابا. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ زمر کی یہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور گزشتہ 2 شبوں سے، بلکہ گزشتہ 3 شبوں سے یہی آیت تلاوت کر رہا ہوں، اور اسی کے ضمن میں اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی کہ قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں جو قیامت، آخرت، حاشر، ناشر، صراط، میزان، بہشت اور دوزخ سے متعلق ہیں، جو انسان کو اس کے انجام سے باخبر کرتی ہیں اور انسان کو خوش انجام بننے کی تلقین کرتی ہیں. میں نے چاہا تھا کہ ان 3 مجلسوں میں دلائل آخرت پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو ہو جائے، مگر کچھ مجلسی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کے آگے کبھی کبھی مجبور ہو جانا پڑتا ہے، اگرچہ آپ کے تقاضے بھی بے جا نہیں ہوتے، مگر ممبر کے تقاضے زیادہ اہم ہوتے ہیں. انسان کو اس سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہے. یہ جملہ خود ایک مستقل دلیل ہے. کوئی آغاز ایسا نہیں ہے جس کا انجام نہ ہو. ہر شے کا ایک انجام ہے، انسان کا بھی ایک انجام ہے. انسان کا انجام بہت کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس حقیقت سے بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے. شیطان سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل کر لیتا ہے
کہ انسان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیتا ہے. سامنے کی باتیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، یہی اس کی کامیابی ہے. سامنے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. انسان کا انجام اس کے ہاتھوں میں ہے، مگر انسان اس حقیقت سے غافل ہے. کبھی انسان فلسفہ جبر گڑھ لیتا ہے اور اپنے کو مجبور سمجھ کر یا مجبور بتا کر اپنا انجام خراب کر لیتا ہے. کبھی انسان سرے سے آخرت کا منکر ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ خود اس کا ایک آغاز ہے، انجام کا انکار کیسے ممکن ہے. قرآن مجید نے ہر انداز سے، ہر اسلوب میں، ہر ممکن اسلوب میں ذہن انسانی کی تربیت کا سر و سامان کر دیا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو بھی ہم عمر دیتے ہیں پھر اس عمر کا انجام اس کے سامنے آتا ہے، بڑھاپا اس پر آتا ہے. اس دنیا میں اس آغاز و انجام کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ اس بڑے انجام سے انسان باخبر ہو جائے. کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو متولد ہو اور اس کے بعد وفات نہ پائے. کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو پیدا ہو اور جوان نہ ہو، جوان ہو اور ادھیڑگی کے دور سے نہ گزرے، ادھیڑ ہو اور بوڑھا نہ ہو، بوڑھا ہو اور موت کے آغوش میں نہ جائے. ممکن نہیں ہے. جس کا قدم گہوارے میں آئے گا اس کا قدم گور میں بھی جائے گا. ہمیشہ کوئی گہوارے میں نہیں رہ سکتا. کس بھول میں ہے، کس غفلت میں ہے، کس نشے میں ہے، کون سی مستی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے کشا کشا آخرت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. قرآن ہے، قرآن. آج آخری گفتگو ہے. طبیعت بدستور کمزور ہے لیکن کچھ مطالب عرض کروں گا. دیکھیے، میں نے ایک جملہ بار بار کہا ہے اور یہ جملہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو مجھ سے پہلے کی کتابوں میں نہیں ملے گا، میرے بعد کی کتابوں میں ملے گا. جبر و اختیار کے تعلق سے میں نے یہ جملہ کہا کہ رب اکبر مختار ہے. اس نے جو انسان خلق کیا اسے بھی مختار خلق کیا. رب اکبر اپنے اختیار سے کبھی ایک لمحے کے لیے دستبردار نہیں ہوتا. انسان کے اختیار کو کبھی ایک لمحے کے لیے سلب نہیں کرتا. جو ان دو متوازی اختیاروں کے درمیان خوشخرامی کا ثبوت دے دے، جو ان دو متوازن خطوط کے درمیان کامیابی سے گزر جائے، سفر طے کر لے، وہی کامیاب ہے. یہ جملہ میں نے مکرر کہا ہے اپنے اس دورے مجالس میں، اور انہی دونوں جملوں کے ثبوت میں دو آیتیں پیش کر رہا ہوں. خصوصیت سے آخرت کی طرف لے جانے کے لیے جو اختیار الہی کام کر رہا ہے اس کا انتہائی دلاویز بیان ایک تو اس آیت میں ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے تیرے رب کی طرف جانا ہے، تو جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ جا رہا ہے.
اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب تو اپنے رب سے ملے گا، فملاقی، ملاقات کرے گا. انک کادح الی ربک کدحا، جا رہے ہو تم. یہ جا رہے ہو اعلان الہی ہے. اس اعلان الہی کے پیچھے اختیار الہی ہے. حکمت الہی ہے، حکمت تکوین ہے. نظام تکوین ایسا بنایا گیا کہ جو یہاں آیا ہے اسے گزرنا ہے اور پہنچنا ہے اور جانا ہے اس منزل تک. اس خط کا اعلان کون کرے جہاں اختیار بشری سامنے آئے؟ میں نے کہا دو خط ہیں، ایک اختیار الہی، ایک اختیار بشری. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اختیار الہی کا اعلان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اختیار بشری کا اعلان ہے. یہ حسن اختیار بشر ہے. ہم تو اس کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں. کیا ترانہ ہے، کیا زمزمہ ہے، کیا نشید ہے. یہ آہنگ حیات ہے. اس میں شکوہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، نالہ نہیں ہے، نوحہ نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب حسن اختیار، عجیب نشاط سفر کا اعلان ہے. ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ اختیار الہی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. یہ اختیار بشری ہے. دو اختیار واضح ہے. اپنے اختیار سے انسان غافل نہ رہے، اپنے انجام سے انسان غافل نہ رہے. پہنچنا ہے جس منزل پر، وہاں شوق سے پہنچے، ذوق سے پہنچے، تیاری سے پہنچے، آمادگی سے پہنچے. پہنچنے سے پہلے اس منزل کو سجا لے تب پہنچے. یا آپ گھر تبدیل کرتے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، وہ گھر آپ کی ضرورتوں کے لیے کم پڑ گیا، چھوٹا پڑ گیا، آپ نے دوسرا مکان لے لیا. آپ اس میں یوں ہی منتقل ہو جاتے ہیں. پہلے مکان خرید لیتے ہیں، پھر مکان کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں. تمام ضروریات وہاں جب پوری ہو جاتی ہیں، سارا انٹیریئر ڈیکوریشن پورا ہو جاتا ہے، سب کچھ جب آمادہ ہو جاتا ہے، تب آپ اس میں قدم رکھتے ہیں. وہ دار آخرت مکان بنا کے تیار ہو گیا ہے، لیکن اس میں کچھ انٹیریئر ڈیکوریشن کرنا ہے. جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. میں نے عرض کر جنت تیار ہے، مکان تیار ہے، مگر جانا ہے تو جانے کے لیے کچھ اپنے ذوق کے مطابق. اپنے حسن ذوق کا تو مظاہرہ کریں. کسی کو کچھ رنگ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ رنگ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ تصویریں پسند ہوتی ہیں، کسی کو کچھ اور مرقع پسند ہوتے ہیں، کسی کو کیلیگرافی پسند ہوتی ہے، کسی کو ایبسٹریکٹ آرٹ پسند ہوتا ہے جس سے گھر کو سجاتے ہیں. ہر طرح کی چیزیں گھر میں لگاتے ہیں نا. اب یہ اپنا آپ کا ذوق ہے کہ آپ کس طرح کی چیزیں وہاں کے گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، کس کے مرقع دیکھنا چاہتے ہیں، کون سے تغرے دیکھنا چاہتے ہیں. یا کیا آپ نہیں چاہتے کہیں آیت تطہیر کا تغرا لگا ہو، کہیں آیت مودت کا تغرا لگا ہوا ہو، کہیں آیت ولایت کا تغرا لگا ہوا ہو، کہیں حمد الہی ہو، کہیں نعت پیغمبر ہو، کہیں منقبت معصوم ہو؟ نہیں چاہتے آپ. تو اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. اس آیت کو اپنے ورد میں شامل کرنا ہوگا، اور پھر زبانی ورد میں شامل نہیں کرنا ہوگا. پورے وجود سے ورد ہوتا ہے، زبان سے ورد نہیں ہوتا. زبان سے ورد نہیں ہوتا، پورے وجود سے ورد ہوتا ہے. جو جملہ زبان پر ہو وہی ذہن میں ہو، وہی دل میں ہو. اسی جملے کی معنویت
اور نورانیت پورے وجود میں جاری و ساری ہو، اسی جملے کی فضا وجود پہ طاری ہو، تب ورد ہوتا ہے۔ میں وہ باب نہیں کھولنا چاہتا، وہ سب علامتیں عامل حضرات کے پاس جب آپ جاتے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھو، آیت پڑھنے سے پہلے حصار کھینچو، اور آپ زمین پہ حصار کھینچ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ عامل بھی سبحان اللہ، یہ عمل بھی سبحان اللہ۔ حصار اپنے وجود کے گرد ہوتا ہے، حصار ہوتا ہے ایک فضا متعین کرنے کے لیے کہ جو ذکر الہی، جو ورد الہی ہے، وہ پوری فضا اس سے معمور و معطر ہو، اندر سے باہر تک آپ مکمل اپنے پورے وجود سے ورد کریں۔ معلوم ہے جنت کے درجات کتنے، جنت کے مراتب کتنے؟ معصوم نے بتایا ہے 8 دروازے ہیں جنت کے، جنت کے 8 دروازے ہیں، بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن جنت کے مراتب کتنے؟ کہتے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے درجات، اور وہاں درجے کی بلندی کے لیے بس ایک اختیار دیا جائے گا، آواز آئے گی اقرأ ورقا، اقرأ ورقا، اقرأ پڑھو، ورقا بلند ہو۔ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاؤ، اس سے آسان کوئی طریقہ اور ممکن ہے؟ مگر جو قرآنی پڑھنا نہ جانتا ہو وہ کیا کرے گا وہاں؟ قرآن، قرآن یہ دستور حیات دنیاوی بھی ہے، اور یہ قرآن وسیلہ ارتقاء درجات بہشت بھی ہے۔ اس قرآن سے عشق کریں۔ لوگوں کو ذوق ہو جاتا ہے پیدا دیوان غالب کا، تو سفر حضر میں دیوان غالب ساتھ رکھتے ہیں، بار بار اسے پڑھتے رہتے ہیں، بات بات میں شعر پڑھتے ہیں، غالب نے کیا اچھا شعر کہا ہے۔ کسی کو اقبال سے شوق و شغف ہے، اقبال کا کلیات ساتھ رکھتے ہیں۔ اقبال کا کلیات ساتھ رکھنا بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ اس میں جس قسم کی شاعری ہے، جو دعوت ہے، جو پیغام ہے، جو قرآن مجید سے عشق ہے، جو علاقہ ہے، اور سب سے پہلے وہ رشتہ جو اس میں بیان کر دیا ہے اقبال نے، جو قرآن اور حسین میں ہے۔ یہ اقبالی کا مصرع ہے نا، رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن تو ہم نے حسین سے سیکھا ہے۔ کلیات اقبال ساتھ رکھا کیجئے، سرہانے رکھا کیجئے، پڑھا کیجئے، سمجھا کیجئے، اور اقبال کی فارسی میں جو شاعری ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اردو میں اقبال وہ سب نہیں کہہ سکے ہیں جو انہوں نے فارسی میں کہا ہے۔ فارسی کلیات پڑھیے، تو جسے ذوق پیدا ہو جائے اقبال کا وہ اقبال کو پڑھتا ہے، جسے ذوق پیدا ہو جائے غالب کا وہ غالب کو پڑھتا ہے، اور بات بات میں شعر پڑھتا ہے۔ کاش ذوق پیدا ہو جائے قرآن کا۔ کلام خدا، کلام خالق، کلام معشوق، اور وہ معشوق بھی ہے آپ کا، عاشق بھی ہے آپ کا۔ یاد ہے میرا وہ جملہ جو میں نے گلستان زہرا میں کہا تھا؟ اس نے پہلے اعلان اپنے عشق و محبت کا کیا ہے، ہم تمہیں بہت چاہتے ہیں، تم ہماری مخلوق ہو، ہم نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ہم نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ہر خالق کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے، ہر خالق کو اپنی تخلیق سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو آپ سے محبت ہے، اور اسی لیے جانتے ہوئے کہ تم غافل ہو، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم دنیا سے محبت کرتے ہو، پھر بھی اس نے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا۔ کبھی تو یہ بندہ پلٹ کے آئے گا اور کہے گا کہ پروردگار میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، تجھ تک واپس آنا چاہتا ہوں۔ کیسا کریم ہے، کیسا کریم ہے وہ رب۔ خدا عاشق بھی ہے، معشوق بھی ہے۔
عاشق تو وہ ہے، معشوق آپ کو بنانا ہے. مسئلہ یہ ہے، معشوق آپ کو بنانا ہے. اور جب معشوق بنا لیں گے آپ خدا کو تو پھر اس کے کلام سے آپ کو عشق ہوگا. پھر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اور جب قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہو جائے گا تو پھر بہشت کا کھٹکا نہیں رہے گا. یہ سوچیے ہی نہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیسے نہیں ملے گی؟ جب بنی ہمارے لیے ہے تو کسے ملے گی؟ ملے گی کسے؟ ہمارے لیے بنی. اللہ کو خود رہنا ہے کیا بہشت میں؟ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے یا اللہ کی کچھ اولاد ہے جس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ کے سگے بچے ہیں کچھ جن کے لیے بنایا ہے؟ کیا یہی تصور توحید ہے آپ کا؟ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. کسی کی اللہ کے ساتھ خون کی رشتہ داری نہیں ہے. تو اللہ لا مکانی ہے، اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے. نہ آج مکان کی ضرورت ہے نہ تب مکان کی ضرورت ہوگی. بہشت اس نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے آپ کے لیے، تو بخل کیوں کرے گا دینے میں؟ بس اب ہنر یہ دکھانا ہے ہمیں کہ زیادہ بڑے سے بڑا پلاٹ کیسے ہمیں مل جائے. ہنر یہ دکھانا ہے کہ زیادہ بہتر سے بہتر قصر کس کا ہو. ہنر یہ دکھانا ہے کہ زیادہ بہتر سے بہتر ڈیکوریشن کس کا ہو. وہ اپنی ریاضت پر ہے، وہ ریاضت پر ہے. نماز، دعا، تلاوت قرآن، روزہ، اعتکاف، حج، عمرہ، زیارات، خمس کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ سب وہاں کا ڈیکوریشن کی ضرورت ہے. اللہ کو نہیں چاہیے زکوٰۃ آپ کی. میں نے کہا اللہ کو مکان ہی نہیں چاہیے. وہ روٹی نہیں کھاتا، وہ گوشت نہیں کھاتا، اسے قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا. قرآن مجید میں اس نے اعلان کیا ہے. تو جب وہ روٹی نہیں کھاتا، وہ لباس نہیں پہنتا، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، اس کے نہ بیٹے نہ بیٹیاں، تو اسے آپ کا خمس کس لیے چاہیے؟ اسے آپ کی زکوٰۃ کس لیے چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ تمہارا مکان جو ہے یہاں اس میں پردے تو ڈھنگ کے لٹکاؤ، فانوس تو لگاؤ، چراغ تو لگاؤ، اور کچھ ہم نے کیا ہے کچھ تم بھی تو کرو. دل نہیں چاہتا اچھے مکان میں رہنے کا؟ بس دعوت قرآن یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جسے آپ جبر سمجھتے ہیں، جسے آپ تکلیف سمجھتے ہیں، یہ ایک طرف اعزاز ہے ایک طرف انعام. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اعزاز کیا انعام کیا، کیا بات ہے. ایک طرف اعزاز ہے اعزاز اور ایک طرف انعام ہے انعام. کیا بات ہے. کچھ جوان آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیے واقعی قیامت آئے گی. نیو جرسی میں ایک بچہ تھا، اب تو ماشاءاللہ بہت صالح ہے، تب بھی صالح تھا، ذرا کنفیوز ہو گیا تھا. اس کا نام یاسر تھا، مجھے یاد ہے، بہت سعادت مند بچہ تھا. اس نے کہا کہ مجھے توحید میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر آخرت کیوں آئے گی؟ میں نے کہا کیا امکان آخرت میں شبہ ہے یا وقوع آخرت میں؟ کبھی ہوتا ہے شبہ امکان میں، یعنی آپ کسی چیز کو غیر ممکن سمجھتے ہیں. جو مشرکین بہانے کیا کرتے تھے، رسول کہتے تھے تم اٹھائے جاؤ گے قبروں سے، حشر ہے، نشر ہے، صراط ہے، میزان ہے، جنت ہے، جہنم ہے. وہ پرانی بوسیدہ ہڈیاں لے کے آتے تھے، کہتے تھے یہ جو ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہے اسے کیسے خدا دوبارہ زندہ کرے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے سورہ یاسین، تم یہ بوسیدہ ہڈی دکھا رہے ہو جب یہ بوسیدہ ہڈی بھی نہ تھی، کچھ نہ تھا. جس نے پہلی بار تمہیں بنایا وہ کیا تھک ہار گیا؟ اب اس کے ہاتھ میں ہنر نہیں رہا، دوبارہ نہیں بنا سکتا؟
کیسی فطری دلیل ہے، کیسی فطری دلیل ہے، کیسی فطری دلیل ہے، فطری دلیل. یہ ہے منطق وحی، یہ ہے منطق قرآن، یہ ہے منطق فطرت، یہ ہے لسان فطرت. قرآن لسان فطرت میں گفتگو کرتا ہے. یہ تو انشاءاللہ لاہور ہے، ماشاءاللہ لاہور ہے، مدرسے ہیں، علماء ہیں. اس مجمع میں بھی علماء تشریف فرما ہیں، کچھ امامے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ ایسے حضرات ہیں جو میں جانتا ہوں صاحب امامہ ہیں مگر اس وقت امامے میں نہیں ہیں. کثر اللہ امثالہم، پروردگار ان کے جیسے علماء اور کثرت سے پیدا کرے، اور معاشرہ ان کے نور علم سے منور ہو اور مستفید ہو. خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کروں گا کہ جناب آیت اللہ العظمیٰ مرجع تقلید نائب امام حضرت آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب مدغلہ العالی، جو اس وقت نجف اشرف میں تشریف فرما ہیں اور محافظین دین اسلام میں سے ایک زبردست محافظ ہیں، مجاہدین میں سے ایک زبردست مجاہد ہیں، مجتہد مبتکر و مجدد ہیں. میں عرض کر رہا ہوں میں بھی اسی فن کا طالب علم ہوں. علم اصول میں انقلاب برپا کر دیا ہے، اصول فقہ میں مبانی کو الٹ پلٹ دیے، تجدید فرمائی ہے علم اصول فقہ کی. بہت سے نئے نظریات انہوں نے پیش کیے. ظاہر ہے کہ یہ بحث وہ نہیں ہے کہ میں ان کے نظریات پیش کروں، اصول فقہ میں انہوں نے کیا نئے نظریات پیش کیے. ان کے برادر عزیز اور وکیل و مختار یہاں تشریف فرمائیں، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے اور ان کے دست و بازو مضبوط ہوں. جامعۃ المنتظر موجود ہے، پروردگار اس کو ہمیشہ معمور رکھے علماء سے، طلباء سے، اور جہاں جہاں بھی مدرسین ہیں، علماء ہیں، ان سب کا سایہ برقرار رہے، سب محفوظ رہیں اور سب محفوظ رہیں. انسان محفوظ رہے، یہ اشجار محفوظ رہیں، درخت محفوظ رہیں، حیوانات محفوظ رہیں، ماحول زندگی محفوظ رہے. ہماری تو دعا یہ ہے سب محفوظ رہیں. اور یہ آپ کو بتائیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لسان فطرت کسے کہتے ہیں. وحی الہی میں جو منطق ہے، منطق وحی کیا ہے، منطق قرآن کیا ہے، یہ آپ کو سمجھائیں. بڑے بڑے گہرے معقد معضل مشکل مبہم مسائل قرآن مجید باتوں باتوں میں حل کر دیتا ہے، باتوں باتوں. جیسے یہ اب آج تفصیل سے ظاہر ہے تمام دلائل آخرت جو میں نے تعلیف کیے ہیں وہ ذکر کر نہیں سکتا، اب نہ طاقت ساتھ دے رہی ہے اور نہ وقت میں گنجائش ہے، مگر سرسری طور پہ گزر رہا ہوں. لیکن یہ جملے جو کہہ رہا ہوں نا، میں تعلی نہیں کر رہا ہوں، ہر جملے کے پیچھے ایک بڑا مطالعہ ہے، ہر جملے میں کوئی بات ہے جو آپ کے سپرد کر رہا ہوں. مشرکین کیا کہتے تھے؟ وہ بہانے ڈھونڈتے تھے تو امکان آخرت میں شبہ کرتے تھے کہ ممکن نہیں آخرت. اس ممکن نہیں ہے کا جواب قرآن نے اس طرح دے دیا کہ اگر کہتے ہو ممکن نہیں ہے، اب بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے دیوانے ہو جو سمجھتے ہو ممکن نہیں ہے. ہم انہیں دیوانہ ہی کہہ سکتے ہیں، دانشمند نہیں کہہ سکتے. جو سمجھتے ہو ممکن نہیں ہے آخرت، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی بار خلق فرما دیا اسے دوبارہ خلق فرمانے میں کیا مشکل ہے؟ ایک بار آپ میں اگر ایک بار ہنر پیدا ہو جائے، مانگے کے اجالے کی بات نہیں ہے. کوئی ایسا متشاعر آپ کے سامنے آئے جو کسی اور سے کلام کہلوا کے کسی اور کا کلام لائے اور پڑھ کے سنا دے، پھر آپ اسے مصرع طرح دے دیجئے، میاں اس مصرع طرح میں نئے شعر کہہ دو، اب وہ نہیں کہہ سکے گا. یا اسی زمین میں، اسی ردیف قافیے میں، اسی بحر میں کہیں اور دو چار نئے شعر کہہ دو بیٹا، غائب ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی خود اوریجنل پوئٹ ہو، خود شاعر ہو، خلاق ہو، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جتنے کہیے شعر کہتا چلا جائے گا. اور ہمارے اسی طریقے سے
کوئی سائنٹسٹ ہے، ایک بار اگر اس نے ایک ایٹم بم بنایا اور وہ کہیں استعمال کر لیا تو کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جس نے ایک بار کامیاب ہو گیا تجربہ. آپ اپنی حفاظت کریں اور سمجھیں کہ آپ کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے. آپ کے ہاتھوں میں قوت ہے، محفوظ رکھیں اسے، انسانوں کی خدمت کے لیے کام میں لائیں. دنیا آپ سے اس لیے خائف ہے، اس لیے آپ کو صفحہ وجود سے مٹا دینا چاہتی ہے کہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ آپ کے پاس قوت آ گئی. جس نے ایک بار بنا لیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں پورا انفراسٹرکچر ہی تباہ ہو جائے. ہمارے ذہین بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، بازاروں میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، مسجدوں میں ہو رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں. یہ تباہی کس لیے مچائی ہے؟ اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی حمایت میں ہے یہ کام، مسلمانوں کے مفاد میں ہے یہ کام. نعوذ باللہ، آخرت فراموش ہیں یہ لوگ، خدا ناشناس ہیں یہ لوگ. محمد عربی رحمت عالم سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. محمد رحمت عالم ہے. اسلام نے جو رب العالمین پیش کیا ہے وہ یہودیوں کا رب نہیں ہے. یعنی یہودیوں نے جو تصور رب پیش کیا ہے وہ الگ ہے، اسلام نے جو تصور توحید پیش کیا ہے وہ کچھ اور ہے. اسلام کا خدا صرف مسلمانوں کا خدا نہیں، رب العالمین ہے. کوئی اس کا کلمہ پڑھے تب بھی رزق دیتا رہتا ہے، کلمہ نہ پڑھے تب بھی رزق دیتا رہتا ہے. یہ کون پیدا ہو گیا جو خدا کے نام پر لوگوں کو قتل کرتا پھرتا ہے؟ رسول کا کوئی کلمہ پڑھے تو رسول کی رحمت اس کو فیضیاب کرتی ہے، کوئی کلمہ نہ پڑھے تو رسول کی رحمت اسے فیضیاب کرتی ہے. رسول جینے کا حق دیتا ہے، یہ کون مسلمان ہے جو جینے کا حق سلب کرتا ہے؟ اس کا رسول سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. رسول تو میرا رسول رحمت ہے، خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہے، قرآن گواہ ہے. اور رسول کے جو سچے معصوم جانشین ہیں ان کا کردار دیکھو، انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، دوسروں کی نہیں کاٹی. درمیان میں یہ جملے آ گئے تو عرض کرتا چلا گیا. بہرحال میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا، محور گفتگو یہ تھا کہ انسان آخرت فراموش بننا چاہتا ہے تو کیا کیا عیاریاں کرتا ہے. وہ امکان ہی میں شبہ پیدا کرتا ہے کہ آخرت ممکن کیسے ہے. قرآن نے کہہ دیا ممکن ہے، ہر طرح ممکن ہے. یہ امکان جہاں جہاں ثابت کیا ہے قرآن نے وہ تمام آیتیں سمیٹ کر ایک دلیل بنتی ہے. کون سی دلیل؟ اسے کہتے ہیں دلیل قدرت. یعنی وہ قادر ہے، اس کی قدرت میں شبہ نہیں ہے تو پھر آخرت میں کیوں شبہ ہے؟ یہ ہے دلیل قدرت. خلاصہ دلیل قدرت. اچھا اب امکان سے آگے بڑھیں. اس بچے نے مجھ سے فوراً کہا، وہ تھا ذہین، پڑھا لکھا، سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے اس کے لیے وہاں 5 مجلسیں، یہ بات برسوں پہلے کی اس وقت یاد آ گئی، میرا خیال ہے کہ 92 کی یہ بات ہے. 92 میں نے 5 مجلسیں صرف اس بچے کی خاطر آخرت کے موضوع پر نیو جرسی میں آستانہ زہرا میں پڑھی تھی. اس نے کہا نہیں، مجھے امکان آخرت میں شبہ نہیں ہے، وقوع آخرت میں شبہ ہے. مجھے معلوم ہے خدا میرا قادر ہے، ممکن ہے سب کچھ، مگر کیوں وہ حشر برپا کرے گا؟ آخر کیوں؟ ضرورت کیا ہے اسے؟ جواب بہت سادہ ہے، اسے نہ آج کی ضرورت ہے نہ کل کی ضرورت. آج بھی ہماری ضرورت ہے، کل بھی ہماری ضرورت. آج اس نے
کیوں پیدا کیا ہمیں؟ اس کی ضرورت ہے. ہم پیدا نہ ہوتے تو خدا کی خدائی میں خلل پڑ جاتا. آج بھی اس کی ضرورت نہیں، حشر بھی اس کی ضرورت نہیں. یہ دنیا بھی ہماری ضرورت، حشر بھی ہماری ضرورت. کیوں ہماری ضرورت؟ وقوع کس لیے ہوگا؟ امکان میں شبہ نہیں ہے، وقوع میں شبہ ہے. کیوں وقوع ہوگا؟ اس لیے وقوع ہوگا کہ جس نے حسن اختیار کا ثبوت دیا ہے، خوش خرامی کا ثبوت دیا ہے، اچھی طرح زندگی بسر کی ہے، اسے انعام نہیں ملنا چاہیے؟ اور جس نے ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، خدا کو بدنام کیا ہے، خلق خدا کو پریشان کیا ہے، کیا اسے سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اللہ کے اچھے بندوں کو انعام بھی ملے گا، اللہ کے برے بندوں کو سزا بھی ملے گی. اور یہ بیان جہاں جہاں قرآن مجید میں ہے اس سب کو جمع کر لیجئے تو دلیل بنتی ہے، دلیل عدالت. عدالت الہی کا تقاضا ہے کہ روز حشر برپا ہو. جو آخرت کو بھول کر، فلسفہ جبر کہہ کر دنیا میں صرف ظلم کرتے رہے، انہوں نے توحید کے بعد عدل کو فراموش کر دیا. مگر یاد رکھیں، آپ کے عدل کو فراموش کر دینے سے اس کی ذات گرامی سے صفت عدل ختم تھوڑی ہو جائے گی. وہ عادل ہے، اس کا عدالت، عدل اس کی صفت ذات ہے. وہ عادل نہیں، وہ عدل ہے. عادل نہیں ہے، عادل ہے، عین عدل ہے اس کی ذات، عین عدل ہے. کوئی مانے اسے عادل یا نہ مانے، اس کی عدالت کا نفاذ ہوگا. آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو کر رہے گا. آج کے دن کا بھی وہی، آج جو شب و روز گزر رہے ہیں اس کا مالک بھی وہی ہے، مگر خصوصیت سے روز جزا کے مالک ہونے کا اعلان کیوں کیا ہے اس نے؟ مالک یوم الدین کیوں کہا؟ اس لیے کہ آج اس کی عدالت پردے پردے میں کام کر رہی ہے. کل اس کی عدالت بے نقاب ہوگی. مالک یوم الدین. امکان آخرت کا شبہ مٹا دلیل قدرت سے، وقوع آخرت کا شبہ مٹا دلیل عدالت سے. اور دلیلیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی بخیل نہیں ہے، غنی علی الاطلاق، فیاض علی الاطلاق، رحیم ہے. رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. درمیان سے ایک عبارت پڑھ رہا ہوں، ایک طویل عبارت ہے جس میں درمیان سے یہ پڑھ رہا ہوں، اسی لیے میں نے رحمان الدنیا پڑھا ہے. یہ دلیل ہے کہ آگے پیچھے کچھ اور ہے. یہ دنیا ظاہر، اس وقت کی دنیا اس کی رحمانیت کا مظہر ہے. آخرت اس کی رحیمیت کا مظہر ہے. کیسے ممکن ہے کہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہو اور دنیا کا قائل ہو، آخرت کا قائل نہ ہو؟ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ جواد ہے، وہ فیاض علی الاطلاق ہے. تو وہ بس اتنا نہیں کرے گا کہ اچھے کام کرنے والوں کو جو انہوں نے کام کیا ہے بس ویسے ہی جزا دے دے، اور بہت کچھ بڑھا چڑھا کر دے گا. وہ کب دے گا؟
وہ دینے کے لیے کوئی دن مقرر ہونا چاہیے نا. اسی لیے دلیل رحمت بھی موجود ہے. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ حشر برپا ہو. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ روز حشر برپا ہو. اس کی رحمت و لطف و کرم کا تقاضا ہے کہ دنیا میں فراق، شب فراق سے گزرنے والے، الفتوں سے گزرنے والے، تکلیفوں کو برداشت کرنے والے، رنج و الم اور مصیبت سہنے والے عید حشر منائیں، جشن محشر منعقد ہو اور وہ اپنی رحمت کا بھرپور مظاہرہ کرے. جس طرح عدالت آج پردے میں ہے، رحمت بھی بہت کچھ پردے میں ہے. اس دن عدالت بھی بے نقاب ہوگی، رحمت بھی بے نقاب ہوگی. عدالت بے نقاب ہوگی تو جہنم کے شعلے بھڑکیں گے، رحمت بے نقاب ہوگی تو جنت کی آرائش میں اضافہ ہوگا. اس لیے تیسری دلیل آخرت دلیل رحمت ہے. دلیل رحمت. ظاہر ہے کہ 14 کی 14 دلیلیں میں ذکر نہیں کر سکوں گا، اس لیے بیان کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں کہ نہ امکان آخرت میں شبہ کی گنجائش ہے، نہ وقوع آخرت میں. ممکن بھی ہے، واقع بھی ہوگا. اب یہ بحث نہیں چھیڑوں گا کہ عرفاء نے علم عرفان نظری میں تھیوریٹیکل مسٹسزم یا نوسس جسے کہتے ہیں، جسے عام طور پر تصوف کہہ دیا جاتا ہے، تصوف نظری، اس میں موت کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں اور قیامت کی بھی 5 قسمیں. بس ذکر کر کے بڑھ جاؤں گا، بیان تھوڑی کر سکوں گا. میری طبیعت پہ خود قیامت گزر رہی ہے. 14 دلیلیں اپنی جگہ، 5 قیامتیں اپنی جگہ. ایک قیامت وہ ہے جو ہر آن ہر لمحہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے سر پہ قیامت کھڑی ہے. اور وہ قیامت کبریٰ ہوگی جو برپا ہوگی. اس کے برپا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ امکان میں ہے نہ وقوع میں. وہ برپا ہوگی، وہاں صراط ہے، میزان ہے، وہاں محاکمہ ہے، فیصلہ ہے، مقدمے پیش ہوں گے، سنوائی ہوگی، گواہ طلب ہوں گے، فیصلے ہوں گے، جزا ملے گی، نقصانوں کی بھرپائی کی جائے گی، تلافی ہوگی. تلافی مافات اور انعام الگ ملے گا. سب کچھ ہوگا وہاں. اب جب یہ سب کچھ ہوگا تو سب کچھ توحید، توحید اپنی جگہ، توحید اپنی جگہ، توحید اپنی جگہ، مگر یہ سب کام الگ الگ ہیں تو اللہ کام تقسیم کرے گا یا نہیں؟ یہاں اس دنیا میں اس نے کام تقسیم کیا یا نہیں کیا؟ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، عالم وہ ہے، شافی وہ ہے. بیمار پڑتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے کیوں دوا لیتے ہیں؟ جب آپ بیمار پڑتے ہیں بڑے سے بڑا اہل توحید حضرت خادم الحرمین کو اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کعبے میں لٹایا جائے گا یا لندن کے ہاسپٹل میں؟ توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ لے جا کے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا جائے، یا اللہ تو شافی ہے. اور خدا کی قسم اگر کسی میں اعتقاد محکم ہو
اور لے جا کے وہاں رکھ دے تو شفا لے کے پلٹے گا. کعبہ تو دور کی بات ہے، ہم حسین کے در سے شفا لے کے آتے ہیں. ہمیں علی کے مرقد سے شفا مل جاتی ہے. ہمیں حسین اور علی اور مصطفیٰ بڑی ہستیاں ہیں، معصوم ہیں، حجت خدا، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ ان کے وصی ہیں، وہ ان کے نواسے ہیں. ارے ہمیں تو عباس کے در سے سب کچھ ملا. خدا کی قسم، خدا کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم عباس کے در سے سب کچھ مل جاتا ہے. مگر عام نظام کیا ہے؟ عام نظام یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے نظام کیا رکھا ہے؟ وہ استثنائی کیفیتیں، وہ استثنائی صورتیں. یہ معجزات بھی دلائل توحید میں سے ہیں. کیوں عباس کے در سے شفا ملتی ہے؟ اس لیے کہ عباس شہید راہ خدا ہے. کیوں حسین کے در سے شفا ملتی ہے؟ حسین شہید راہ خدا ہے. کیوں مصطفیٰ کے در سے شفا ملتی ہے؟ مصطفیٰ رسول اللہ ہے، خاتم النبیین ہے. یہ سب دلائل توحید ہیں، یہ معجزات دلائل توحید ہیں. یہ استثنائی صورتیں ہیں. عام نظام الہی کیا ہے؟ کہ اس نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے. شفا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علم چاہیے اسکول میں جاؤ، علم چاہیے اسکول میں جاؤ، استاد تلاش کرو. نظام ہے، نظام کی پابندی کرنی ہوگی. رزق چاہیے مزدوری کرو، محنت کرو، ملازمت کرو، تجارت کرو. یہ اسباب اللہ نے فراہم کی. نظام ہے نا. اس کے بغیر رازق کون؟ خدا بلا شک. مگر رزق کے اسباب فراہم کیے ہے نا. صحت لینی ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علم لینا ہے معلم کے پاس جاؤ، رزق لینا ہے اسباب رزق سے وابستہ ہو جاؤ. جس طرح یہاں پر تقسیم امور ہے ویسے ہی وہاں بھی تقسیم امور ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین ہے، مالک ہے، مالک. فرض کیجئے کہ پاکستان، مملکت پاکستان کا مالک اگر آپ تصور کر لیں، حالانکہ وہ تصور تو ہوتے ہیں، مالک جناب زرداری صاحب صدر ہیں، صدر مملکت. حاکم بھی وہی ہیں، چیف جسٹس صاحب تو کوئی اور ہیں کہ نہیں؟ ذرا چیف جسٹس کو ہٹا کے تو دیکھ لیں، وہ قیامت برپا ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین ہے. سراغ رکھو حاکم یوم الدین کون ہوگا؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار. خدا مالک ہے، مالک، وہ بادشاہ ہے، جو چاہے کرے. حاکم تو محمد ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
آخری فیصلے کون کرے گا؟ کیوں کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کس کے ذریعے سے کرائی؟ پوچھے گا کون؟ ہم نے جو سکھایا تھا ویسے ہی کیا یا عدل بدل دیا؟ ہم نے جیسے نماز پڑھائی تھی ویسے ہی پڑھتے رہے یا بدل دی؟ ہم نے جیسے روزہ رکھا تھا ویسے ہی رکھا یا بدل دیا؟ ہم نے جیسے حج کیا تھا ویسے ہی کیا یا بدل دیا؟ ہم نے جیسے سعی کی تھی ویسے ہی کی یا بدل دی؟ ہمارا جو طرز زندگی تھا وہی رکھا یا بدل دیا؟ ہم نے جن کو عزت دی تھی تم نے ان کو عزت دی کہ نہیں دی؟ ہم نے جنہیں مدینے سے نکال دیا تھا تم نے بلا تو نہیں لیا؟ حاکم میرا مصطفیٰ ہوگا، اللہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کیا خصوصاً بات ہے، کیا حاکم میرا مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب ظاہر ہے تمام جو باتیں جتنی سمیٹ سکوں سمیٹ لوں، حکم تو بعد میں ہوگا، حکم تو سب کے آخر میں نافذ ہوتا ہے نا، پہلے کیس آتا ہے سامنے، کیا بات ہے، اور اگر کچھ تول ناپ کی چیز ہے تو پہلے تولا جائے ناپا جائے، پھر فیصلہ ہوگا نا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، تو میزان بھی ہوگی، کیا بات ہے، ترازو بھی ہوگی۔ یہ کون سی ترازو ہوگی؟ ترازو کون سی ہوگی؟ الیکٹرانک، کمپیوٹرائزڈ بیلنس۔ دیکھیے ہر چیز کے تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے۔ اب نئے زمانے میں لکڑیوں پہ تو کھانا پکتا نہیں، نہ کوئلے پہ پکتا ہے، مگر ابھی ہمارے دیہاتوں میں قصبات میں پکتا ہوگا، اور جو لکڑی پہ پکتا تھا کیا زیادہ لذیذ مزے کا ہوتا تھا۔ آپ مجھے دقیانوسی کہیں گے، کہہ لیجئے، آپ کے کہنے سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پہلے ہی سے نحیف و زار ہے۔ وہ گیس کے کھانے نے گیس کا مریض بنا کے رکھ دیا۔ گیس پہ کھانا پکتا ہے، کھاؤ تو گیس کی پریشانی ہو جاتی ہے، سینے میں درد ہے۔ اب بھائی آپ لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں، میں کچھ جملے ایسے عمدن کہہ کے جا رہا ہوں کہ بچوں کو کچھ مذاق اڑانے کا موقع بھی تو ملے، وہ ہنسے بھی تو۔ یہ لکڑیاں تولی جاتی تھیں تو ایک بڑے بڑے پلڑوں کی ترازو ہوتی تھی، اس پہ لکڑی تولی جاتی تھی۔ کوئلہ تولنے کی ترازو الگ ہوتی، اور سونا خریدنے کے لیے اگر آپ جائیے اور آپ ضد کیجئے کہ جی سونا اسی ترازو پہ تولو جس پہ لکڑی تولتے ہو، کیسا رہے گا؟ ٹھیک رہے گا نا؟ وہ عدالت کا تقاضا ہے، سنت تبدیل نہیں ہونی چاہیے، دستور بدلنا نہیں چاہیے۔ بھئی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، کیا بات ہے، جس ترازو پہ لکڑی تولتے ہو اسی پہ کوئلہ تولو، جس پہ کوئلہ تولتے ہو اسی پہ سونا تولو۔ اور پھر جب کوئی شعر کہے تو شاعری میں بھی وزن ہوتا ہے۔ اب آپ قصیدہ لے کے اس ترازو پہ رکھ دیجئے، دیکھیں وزن میں ہے کہ نہیں۔ شاعری کا تو خون ہو گیا، شعراء جو نعوذ باللہ شراب پیتے ہیں پھر زہر پی پی کے ختم ہو جائیں گے کہ جناب والا یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاعری کو تولا جا رہا ہے کس پر؟ کوئلہ تولنے والی ترازو پہ۔ وہاں بھی وزن ہے، لکڑی تولنے کی ترازو الگ ہے، اور لکڑی تولنے کی جو ترازو ہوتی ہے اس میں جو پڑلے ہوتے ہیں وہ بھی لکڑی کے ہوتے ہیں،
اور سونا تولنے کی جو ترازو ہوتی ہے اس کے جو پلڑے ہوتے ہیں وہ بڑے لطیف نازک ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بھی سونائی لگتی ہے. اور شعر شاعری چونکہ الفاظ میں ہوتی ہے تو اس کی جو ترازو بنائی جاتی ہے وہ بھی الفاظ کی بنائی جاتی ہے. فاعلات فاعلات فاعلات، یہ تفعیلات جو ہیں یہ ترازو ہے الفاظ کی. تو جیسی چیز تولنی ہوگی ویسی ترازو. توجہ رہے جوانوں، قیامت میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال. نماز تولی جائے گی، روزہ تولا جائے گا، حج تولا جائے گا، سعی تولی جائے گی، جہاد تولا جائے گا، حسن نیت تولی جائے گی. جیسا عمل ہوگا ویسی ترازو ہوگی. ہماری نماز کے مقابلے میں کوئی نماز ہوگی نا جس کے مقابلے میں نماز تولی جائے گی. ہماری زکوٰۃ کے مقابلے میں کسی کی زکوٰۃ ہوگی نا جس کے مقابلے میں زکوٰۃ تولی جائے گی. ہمارے روزے کے مقابلے میں کسی کا روزہ ہوگا نا جس کے مقابلے میں روزہ تولا جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے السلام علیکم یا موازین الاعمال، اے اعمال کی میزانوں ترازو تم پر سلام. وہ محمد اور آل محمد ہیں جو میزان کی حیثیت رکھتے ہوں گے. صلوات پڑھتے محمد و آل. اب دو پیغام ہیں یہیں پر. ایک سب کے لیے ہے، نماز ویسی پڑھو جیسی علی پڑھتے تھے، اور جو پڑھتے ہی نہیں ان سے کہنا ہے کہ کیا لے جاؤ گے جو تولا جائے گا. اسی لیے پہلی مجلس میں کہا تھا قیامت کے لیے قیامت کی تیاری کر لی. نماز نماز نماز. مائیں بچوں کو نماز کی تربیت دیں، باپ جو ہیں وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، غافل نہ ہوں. سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دیں از اول تا آخر. فائدہ کیا ہوگا قرآن پڑھانے کا؟ بہت فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں یہ بچہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت میں اوپر اٹھتا چلا جائے گا. اقرا ورقا، پڑھو آگے بڑھو. ہاں شارٹ کٹ ہے، بتا دیتے ہیں وہاں بھی شارٹ کٹ ہے، ہر جگہ شارٹ کٹ. شارٹ کٹ کے یہ معنی نہیں ہے کہ سرے سے راستہ ہی طے نہ کرنا پڑے. لمبا یا چھوٹا کچھ راستہ ضرور طے کرنا ہوگا. 1000 رکعت نمازیں رات بھر میں نہیں پڑھتے، 100 رکعت پڑھو. 100 رکعت نہیں پڑھ سکتے 10 رکعت پڑھو، 11 رکعت پڑھو. اب اس سے بھی کم کیا کیا جا سکتا ہے؟ کئے گھنٹے کی رات ہوتی ہے؟ 12 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے. کئے منٹ ہوتے ہیں اس میں؟ پھر وہی پہلی مجلس آ گئی. میتھمیٹکس کمزور ہے مسلمانوں کی. اس میں 11 رکعت نماز پڑھنے میں کئے منٹ لگیں گے؟ اتنا بھی اللہ کو نظر نہ کر سکو تو اللہ سے منہ ہے کچھ مانگنے کا؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اتنا بھی نماز. سال میں 12 مہینے، 12 مہینے میں صرف 29 دن یا 30 دن روزے رکھنے. اس میں بھی چھوٹ ہے، بیمار پڑ گئے تو مت رکھو بعد میں رکھ لینا، سفر میں چلے گئے مت رکھو بعد میں رکھ لینا. یہ نماز جو ہے سفر میں ہو تو سفر میں 17 رکعت بھی مت پڑھو، بس 11 کافی ہے. اس لطف و رحمت کے بعد بھی
اس رب کو یاد نہ کر سکو تو حیف ہے، پھر شرم سے خود ہی جہنم کی طرف جانا چاہیے۔ کچھ تو غیرت ہو، کچھ تو غیرت ہو۔ جبکہ اس کے بعد بھی اس نے توبہ اور مغفرت کا دروازہ رکھا ہے، توبہ اور مغفرت۔ ایک استغفر اللہ وہ سب کچھ بخش دیتا ہے، خدا کی قسم، ایک استغفر اللہ۔ تو کچھ تو ہو، پورا قرآن نہیں پڑھ سکے، شارٹ کٹ سن لو، اتنا قرآن پکا اچھا نوک پلک سے درست یاد کر لو جتنا قرآن نماز کے لیے کافی ہے۔ اور سنو، چپکے سے کہہ رہے ہیں کان میں تمہارے، اسی میں بالکل آخری مرتبے تک پہنچا دیں گے ہم جنت کے، اتنے ہی میں، ابھی بتا دیتے ہیں، اتنے ہی میں۔ فرصت نہیں ہے پورا قرآن پڑھنے کی، فرصت نہیں ہے، بڈھے ہو گئے، زبان مادری زبان عربی نہیں ہے، زبان ٹوٹتی نہیں، شین قاف درست نہیں ہوتا، 6666 آیتیں نہیں یاد ہو سکتی، سورہ الحمد کی 7 آیتیں اور قل هو اللہ، یہ رٹ لو۔ جو اور نہیں کر سکتا اس کے لیے، جو جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا کرے، ورنہ خدا کے ساتھ بے انصافی نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بے انصافی کرے گا۔ تم جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو جتنا کر سکتا، یہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے۔ قاضی اور مولوی کچھ نہیں کر سکتا، ہم ٹھیکیدار اور اجارہ دار نہیں ہیں، ہرگز نہیں۔ مراجع تقلید اجارہ دار نہیں ہیں، مراجع تقلید تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کو سہولت فراہم کرتے ہیں، کام کرنے کا سلیقہ بتا دیتے ہیں، بس ایسے کر لو، اجارہ دار نہیں ہے۔ یہ تصور نہ رکھنا کہ اجارہ داری ہے، ٹھیکیداری ہے، نہیں، مراجع کا یہ کام نہیں ہے، مراجع تو مسئلہ بتا دیتے ہیں، ایسے کر لو۔ جو جتنا کرے گا بینہ و بین اللہ، اس کے اور خدا کے درمیان، ہمیں تھوڑی حساب کتاب لینا ہے آپ کا، ہم تو خود پتہ نہیں کہاں کس حال میں کھڑے ہوں گے، امید ہے اچھی جگہ ہوں گے۔ لیکن جو نہیں کر سکتا، بوڑھا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہو، اب وہ نہیں پڑھ سکتا، اتنا رٹ لے۔ پورے قرآن سے 2 سورے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خلوص نیت سے، قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ رٹ نہیں سکتا۔ جائے کسی مولوی کو پکڑے، مولوی صاحب مجھے آج الحمد صحیح یاد کرا دو، آج مجھے قل واللہ صحیح کرا دو، 2 رکعت نماز پڑھنا صحیح سکھا دو۔ پھر معلوم ہے، اب شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، سب کو مت بتائیے گا۔ جناب سلمان کی روایت ہے، رسول اللہ نے پوچھا بھرے مجمع میں، تم میں سے کون ہے جو شب بھر عبادتیں کرتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے؟ بڑے بڑے بیٹھے رہے سر جھکائے، ایک بوڑھا سر اٹھا کے کھڑا ہو گیا جس کا نام سلمان تھا، اور سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں، اور کیا کیا چشمکیں تھی صحابہ میں بھی، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ فوراً دوسرے لوگ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے اکثر سلمان کو دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اکثر رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن بھی بہت کم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ہمارے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضور مسکرائے اور کہا کون ہے تم میں لقمان جیسی عقل رکھنے والا جو سلمان کی باتیں سمجھ سکے؟ کہا سلمان تم ہی بتاؤ۔ دیکھو بس یہاں پر مسئلہ ہے، ایک ایک لفظ غور سے۔ کہا یا رسول اللہ آپ پر مجھے یقین کامل ہے، رسول اللہ ہے، جو آپ کہتے ہیں برحق بجا۔ آپ نے جب سے یہ کہا کہ جو شخص ہمیشہ وضو کر کے سوئے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات بھر عبادت کا ثواب دیتا ہے. میں نے کبھی ترک نہیں کیا، اس لیے مجھے یقین ہے میں رات بھر عبادت کرتا ہوں. آپ نے کہا جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، اول و وسط و آخر میں، اسے اللہ صائم الدہر شمار کرتا ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا اسے قرار دے دیتا ہے اللہ اپنے لطف و کرم سے. جب سے آپ سے سنا میں پابند ہوں. کسی ایک بات کے تو پابند ہو، نرے بے عمل نہ رہو. خاکی ہیں، خاتی ہیں، گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہم کیا، ہمارا وجود کیا، ہماری بساط کیا. جو کر سکتے ہیں کریں. بینکم و بین اللہ، تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی ٹھیکیدار نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خدا کی خاطر. عمل بغیر عمل آخرت نہیں بنے گی. ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ یوں جاب پہ جاتے ہیں اور باس کی خاطر ایک پیر پہ کھڑے رہتے ہیں، اور لنچ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے تو کچھ نہیں، پسینہ پوچھتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں. اور خدا کی خاطر 3 روزے نہیں رکھ سکتے؟ قربتاً الی اللہ، خدا کی خاطر، یہ منظور الہی ہے. اور یا رسول اللہ، جب سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. میں ہمیشہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے سوتا ہوں، اس لیے میں نے کہا میں ختم قرآن کر کے سوتا ہوں. آپ شارٹ کٹ سمجھے؟ آپ، میں نے کہا تھا اتنے میں وہاں تک پہنچا دوں گا. قرآن نے یہی ہے نا حدیث میں، اقرا ورقا، پڑھو آگے بڑھو. کوئی جو ہے وہ حفظ کیے ہوگا، رٹے ہوگا قرآن بسم اللہ سے والناس تک، ایک آیت پڑھے گا، دھیرے دھیرے پڑھے گا. اور کوئی ایسا ہوگا ایک بار قل هو اللہ پڑھی اور 3 منزلیں آگے، دوسری قل هو اللہ پڑھی اور آگے، تیسری قل هو اللہ پڑھی پوری بہشت قبضے میں کیے بیٹھا ہوگا. اقرا ورقا، مگر قل هو اللہ تو صحیح ہو، قل هو اللہ مت کہنا، قل هو اللہ احد. یہ علماء تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے گا. آپ لوگ جب جاتے ہیں امریکہ، جو بچے جاتے ہیں، جوان جاتے ہیں جاب کے لیے، سروسز کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولنا سیکھ لیتے ہیں. وہ چاہے ان کی مادری زبان پنجابی ہو، سرائکی ہو، گجراتی ہو، کچھی ہو، ملیالم ہو، تامل ہو، تیلگو ہو، بنگالی ہو، سندھی ہو، اردو ہو، کوئی زبان ہو، کیا فر امریکن ایکسنٹ میں انگلش سیکھ لیتے ہیں. اور اگر یورپ میں جانا ہو، انگلینڈ میں، تو پھر انگلش ایکسنٹ میں، برٹش ایکسنٹ میں. جرمنی جانا ہو تو ڈویچ لینگویج، جرمن لینگویج سیکھ لیتے ہیں. فرانس جانا ہو فرینچ سیکھ لیتے ہیں، جہاں جانا ہو سیکھ لیتے ہیں. اب وہاں جانا ہے، وہاں کی زبان نہیں سیکھنے کا دل، الٹیمیٹلی تو وہاں جانا ہے، وہاں کی زبان سیکھنے کا دل نہیں چاہتا. وہاں کے ایکسنٹ میں جو کہی نہیں سکتا قاف، وہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو محنت ہی نہ کرے، محنت شرط ہے مولانا، محنت شرط ہے. یہ نہیں کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ہم سے تو قاف بنتا ہی نہیں. کیسے نہیں بنتا؟ فرق دونوں میں کتنا عظیم ہے. عربی زبان میں ایک زیر زبر میں فرق ہو جاتا ہے. اور میں بتاؤں قاف اور کاف میں کتنا فرق ہے. قاف 2 نقطے والا بڑا قاف، یوں گھوما کے جو لکھا جاتا ہے گول موڑے کے ساتھ، اس قاف سے قل جو ہے وہ صیغہ امر ہے، قالا یقولو سے. قالا کہا، یقولو کہتا ہے، قل کہو سے. قل اگر چھوٹے کاف سے جو یوں کھینچ کے لکھا جاتا ہے کشش والے مرکز کے ساتھ، چھوٹا کاف، وہ کل سے جب کاف لام لکھیں گے تو کل ہے صیغہ امر، اکلا یا اکلو سے کل، کھاؤ. بھائی اس کے آگے آیا تب میں کچھ کہوں گا نہیں، زیر ممبر تو کہہ دیتا ہوں، مگر آپ لوگ تو مزاح برداشت کر لیتے. اتنی لطیف طبیعت تو ہے آپ کی، تو میں توبہ کر کے استغفار کر کے کہہ دوں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد کیا ترجمہ کریں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ایک ہی تو ہے، کوئی 2 4 10 تو ہے نہیں کہ گھراں گزرے گا. کھا جاؤ.
نعوذ باللہ. کتنا عظیم فرق ہو گیا. ہوا یا نہیں؟ جو لوگ نہیں محنت کرتے عند اللہ جواب دیں گے. سب کو محنت کرنی چاہیے اور صرف قل هو اللہ صحیح قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر کہ اللہ کو پسند ہے سیکھ لیجئے. جنت کے آخری درجے تک پہنچ جائیں گے اس قل هو اللہ کے سہارے سے. بس گفتگو ختم کر دی میں نے. عمل کے بغیر آخرت بننے والی نہیں، عمل کے بغیر یہ دنیا بھی بننے والی نہیں. دنیا بغیر عمل کے بن جاتی ہے. جو لوگ آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے دنیا کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. کیسی نادانی ہے، کیسی غفلت ہے، کیسا دھوکہ ہے. خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں. بس جناب سلمان کی حدیث یہیں رکی نہیں ہے تو میری مجلس یہاں کیسے رک جائے گی. جناب سلمان نے جیسے ہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ قل هو اللہ جو 3 مرتبہ پڑھے، قل هو اللہ، ایک بار قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب ثلث قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. جو ایک بار قل هو اللہ پڑھے گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا. جو 2 بار پڑھے اس نے 2/3. جس نے 3 بار پڑھا اس نے پورا قرآن. یا رسول اللہ مجھے یہ بھی یاد ہے آپ نے اس وقت فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال قل هو اللہ کی سی ہے. اے علی تمہاری مثال قل هو اللہ کی سی ہے. رسول اللہ کی حدیثوں کا ذخیرہ دیکھیے علی کو کیسی کیسی مثالیں دی ہیں. کبھی علی کو قل هو اللہ کی مثال میں پیش کیا، کبھی علی کو کعبے جیسا بتایا. علی تمہاری مثال وہی ہے جو کعبے کی مثال ہے. یہ یاد رکھیے ساری دنیا کعبے تک جاتی ہے، کعبہ کسی تک نہیں جاتا. اور کعبہ جو کعبے نہ جائے مقدر اس کا خراب ہوگا، کعبے کا خراب نہیں ہوگا. یہاں اس حدیث میں فرمایا یا علی تمہاری مثال قل هو اللہ کی مثال ہے. اس لیے کہ جو تمہیں زبان سے چاہے وہ ایمان کے 1/3 درجے پر فائز ہو جائے گا، ثلث ایمان پر. جو زبان کے ساتھ دل سے بھی چاہے وہ 2 ثلث ایمان پر فائز ہوگا. جو تمہیں زبان سے بھی چاہے، دل سے بھی چاہے اور پورے وجود سے چاہے، عمل سے چاہے، اعضاء و جوارح سے تمہاری محبت ظاہر ہو وہ کل ایمان کے درجے پر فائز ہوگا. بس گفتگو ختم ہو گئی. آخرت اسی کی ثمر جائے گی، اس کی ثمر جائے گی جس کے پاس عمل بھی ہو اور ولایت علی بھی ہو، ولایت اہل بیت ہو. اس کے بعد حاکم یوم الدین کے پاس پہنچے یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جسے حاکم بخش دے یا حاکم جس کے حق میں فیصلہ کر دے اسے مالک کتنا کچھ دے گا کون بتا سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے. مگر بس بات آخرت کی ہے تو ایک بات عرض کرتا ہوں. روایتیں جب پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب روایتیں ضعیف ہیں. آپ لوگوں نے من گھڑت کر لی، کوئی روایت میں نہیں پڑھتا اس وقت. انسان ہو ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ چھوٹے بڑے سارے گناہ روئے زمین پر ہو رہے ہیں اور ظلم ہو رہے ہیں. ہر مظلوم یہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ آخرت میں اس کا فیصلہ ہوگا. یہ بتاؤ زہرا کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں؟ مجھے نہیں معلوم، روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں اس میں. یہ بتاؤ حسین کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں؟ اور پھر کن کن باتوں کا فیصلہ ہوگا؟
اکبر کے سینے پہ جو برچھی لگی تھی ظلم تھا یا نہیں تھا؟ قاسم کا لاشا جو پامال ہوا ہے ظلم تھا یا نہیں تھا؟ چھماہے اصغر کے گلے پہ جو تیر لگا ہے اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اسی لیے خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جزائے خیر دے شاعر سفینہ حضرت قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کو، کیا قیامت کا شعر کہہ گئے ہیں، کہتے ہیں حشر تک سوچ عدل انسانی، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے؟ روایتیں نہیں، عموم آیات قرآنیہ۔ آخرت میں تم ہمارے ماتم سے گھبراتے ہو، تم ہماری آہوزاری سے گھبراتے ہو، تم ہمارے نالہ و شیون سے گھبراتے ہو، تم ہمارے نوحے مرثیے سے گھبراتے ہو۔ خدا کی قسم جب حشر میں زہرا فریاد کرتی ہوئی آئے گی، عالم حشر عالم عزائے حسین ہوگا۔ عالم حشر، کیا حشر برپا ہوگا؟ حشر میں کیا حشر برپا ہوگا؟ جب حسین کا لہو بھرا کرتا لے کر زہرا آئے گی، جب اصغر کا جلا ہوا جھولا لے کر رباب آئے گی، بس پڑھنے کی طاقت نہیں رہ گئی، ختم ہو گئی مجلس، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ آپ کا ذوق ازا خدا اس میں برکت عطا فرمائے، خدا آپ کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے، خدا اس شعور کو تمام انسانوں میں عام کرے کہ وہ شعور عدل کے ساتھ زندگی بسر کریں، امن و عافیت کے ساتھ زندگی بسر کریں، محبت و مروت کے ساتھ زندگی بسر کریں، جئیں اور جینے کا حق دوسروں کو عطا کریں۔ بس گفتگو ختم ہو گئی اسی پیغام کے ساتھ، کس کس کا ذکر ہوگا روز آخرت۔ کسی موقع پر میں نے کہا تھا، حضرت حجت کا تذکرہ تھا کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو ہماری روایتوں میں ہے وہ کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لیں گے۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، آقا مقتولین کا قصاص لیں گے نا؟ بیویوں کے سروں سے جو چادریں چھنی ہیں اس کا کیا قصاص ہوگا؟ رسول زادیوں کے بازوؤں میں جو رسن بدی ہے اس کا کیا قصاص ہوگا؟ کل دو سفر تھی، میں نے ذکر کیا تھا پہلی یا دوسری سفر، بہت سی روایتوں میں پہلی سفر کو قافلہ شام میں پہنچ گیا، زینب دربار میں گئی، دربار میں جو زینب نے دیکھا اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ تخت پر یزید ہے، تخت کے نیچے سر حسین ہے، لب و دندان حسین سے یزید بے ادبی کر رہا ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آنے دو حشر، آنے دو، ہم وہاں بھی ماتم کریں گے، آنے دو حشر برپا ہوگی، قیامت میں قیامت برپا ہوگی۔ اور بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، مجھ سے فرمائش کی گئی کہ آج حسین کی 4 سال کی بچی کی شہادت پڑھ دو۔ اب پڑھنے کی سکت نہیں ہے، یہ شام جو قافلہ پہنچا یہ زندان میں رکھا گیا، زندان کا منظر کیا ہے؟ زندان کا منظر کیا ہے؟ سید سجاد زین العابدین ایک مرتبہ پھوپھی کو دیکھتے ہیں، پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، پھوپھی بیٹھ کر نماز
نماز پڑھ رہی ہے. بے اختیار سوال کیا پھوپھی اماں آج تک آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. کہاں بیٹا کربلا سے آج تک آب و دانہ اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ جو قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. میں اپنے حصے کی غذا بچوں میں بانٹ دیتی ہوں, اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں. اب مجھ میں طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ سکوں. اب ماحول سمجھ میں آیا زندان کا ماحول کیا ہے. آب و دانہ کم آتا ہے, پانی جی بھر کے پینا میسر نہیں ہے. یہ 4 سال کی بچی کب تک پیاس برداشت کرے, کب تک بھوک برداشت کرے. ایک مرتبہ بچی نے رات میں رونا شروع کیا, حاکم کی نیند میں خلل پڑا. حاکم نے حسین کا سر بھیجوا دیا اس طرح ڈھک کے جیسے بچے سمجھے کہ کھانا آیا ہے. حسین کا سر آیا. یہی تاریخیں تھیں. غالباً سفر کی 5 تاریخ ہے یا 6 تاریخ ہے یا 4 رہی ہوگی جب بچی کے سامنے رات کی تاریکی میں بابا کا سر آیا ہے. اور جب خان پوش ہٹایا گیا اور بچی نے دیکھا بابا کا سر, تڑپ گئی, اپنی پیاس بھول گئی, باپ کے رخسار میں رخسار رکھا, بابا تم آ گئے. بس بچی نے باپ کے ہونٹوں کو بوسہ دیا, رخسار کو بوسہ دیا, باپ سے مناجات شروع کی. کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی. زینب آگے بڑھی, سجاد ارے بھائی کی امانت رخصت, بھیا کی امانت رخصت ہو گئی, بھیا کی امانت رخصت ہو گئی. حشر میں یہ ذکر ہوگا اور حشر میں سجاد یہ کہیں گے کہ جب میں نے بچی کو غسل دیا ہے پیراہن جسم سے اس طرح چسپا تھا لہو سے کہ پیراہن جدا نہیں ہوتا تھا, اسی پیراہن میں دفن کیا. واہ حسینہ, واہ سیدہ, واہ محمد. اجرکم علی اللہ.